اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر خان، آپ سب کے سامنے حالات پاکستان کے بھی اور دنیا کے موجود ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ موضوعات پر کئی ویڈیوز، کئی کالمز جو دل میں تھے میرے، وہ آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ موجودہ صورتحال کافی کٹھن اور گھمبیر ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے ارد گرد کے ساتھ ساتھ جو مختلف حلقے ہیں جن سے میں منسلک ہوں، وہاں پہ بھی مجھے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایگریسو یا ایکٹیو تبدیلی نظر نہیں آ رہی جس کو میں سمجھ سکوں کہ ہاں ہم بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کم سے کم فلی تو ظاہر کوئی بھی نہیں ٹیون کر سکتا۔ کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب سے مختلف پلیٹ فارمز پہ گوش گزار کرتا رہا ہوں کہ اس وقت جو سب سے خطرناک ویپن ہے، جو یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو ہم سب کے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا ہے، وہ اکنامکس کا ہے اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا ہے۔ اور یہ دونوں ویپنز بہت فریلی، ایزلی ایکسیبل ہیں، اور ان کو شعوری اور لاشعوری طور پہ ان کے استعمال سے ہم سب اپنے اپنے معاشرتی نظام میں اس طرح کے رخنے پیدا کر رہے ہیں، اس طرح کے ڈیپ ہولز کریٹ کر رہے ہیں کہ ان سے باہر نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور آگے چل کے اور مشکل ہو جائے گا۔ بنیادی طور پہ چونکہ میری جو فیلڈ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو پروفیشن ہے، وہ سائیکیٹری ہے، نفسیات ہے، تو اس کے اگر میں میگنیفائنگ گلاس سے لوگوں کی نفسیات کا اگر جائزہ لیتا ہوں تو اس میں مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں اتنی تیزی کے ساتھ رد و بدل ہو رہا ہے، اور زیادہ تر نیگیٹیولی، تو اس کی وجہ سے ایک عام سمجھدار آدمی کی جو فہم ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ نتیجتاً یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو فیصلے کا صحیح وقت اور موقع نہیں مل پا رہا، اور اس کو اتنے سارے مسائل میں گرفتار کروا دیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ کسی بھی ایشو کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر پا رہا۔ تو میری ہم سب سمیت آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے آپ 2-4 دنوں کے لیے، 2-4 ہفتوں کے لیے ٹائم آؤٹ لیجئے، اور یہ دیکھیے کہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں یا جس نہج پہ یہ حالات چل رہے ہیں اور آگے چل کے جس نہج پہ ہم جانے والے ہیں، اس وقت ہم نے اپنے آپ کو سروائیو کیسے کرنا ہے۔ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ فی الوقت آپ ملک پہ توجہ دینا بھول جائیے، قوم پر توجہ دینا بھول جائیے، اپنے پسندیدہ لیڈر حضرات پر توجہ دینا بھول جائیے۔ آپ اپنا فوکس آف اٹینشن صرف اور صرف اپنے آپ پر رکھیں، اپنی وکٹ سیو کریں، اپنی اکنامیکل کنڈیشن کو اسٹیبلائز کریں، اپنے سوشل کانٹیکٹس کو ریوائیو کریں، اپنی اسپریچول پاورز کو انہینس کریں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے۔ مان لیجئے، جان لیجئے، یہ سب باتیں کچھ عرصے کے بعد بے معنی ہو جائیں گی اگر آپ نے ابھی بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اپنے اخراجات کو کرٹیل کیجئے، اپنی آمدنی میں اضافے کرنے کے طریقے سوچئے، اور ان میں اگر فردر ڈسکشن چاہیے تو یو آر آلویز موسٹ ویلکم۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے منسلک کچھ اور لوگ ہیں اور وہ بھی ایگرلی آپ سے ڈسکشن کر کے آپ کے لیے فیزیبل آپ کو ایسے مشورے دے سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی آمدنی میں اضافے کے طریقے سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کے امیڈیٹ جو فیملی ممبرز ہیں، ان کے سروائیول کا آپ سوچئے، اور باقی جتنے بھی نعرے آپ سن رہے ہیں، جتنے بھی جلسوں کا ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی آپ شور و غل کی آوازیں آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں، ان پہ برائے مہربانی توجہ دینا چھوڑ دیجئے۔ یقین کیجئے کہ یہ سب کچھ بھی جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے،
اور ہم اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ منصوبہ اتنا گہرا اور گمبھیر ہے کہ اس کو آپ کو اول تو اس کی بنیادی جو کلیدی جو چیزیں ہیں وہی آپ کو سمجھ میں نہیں آنی، اور اگر سمجھ میں آ بھی جائیں تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اپنی جگہ پر صرف اور صرف اپنے آپ پہ فوکس کر کے اپنے جو آپ کے جو ڈائمنشنز ہیں، آپ کے پرسنل جو ڈائمنشنز ہیں، آپ کی ہیلتھ ہو گئی، آپ کے اکنامکس ہو گئی، آپ کا سوشل اسٹرکچر ہو گیا، آپ کا ایموشنل میک اپ ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو اسپریچول پاورز ہیں ان سب میں انہینسمنٹ کا آپ سوچیے. باقی سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو آپ بھول جائیے، اور اپنا ایک کونا اور اپنا ایک گوشہ پکڑ کر ان سب چیزوں پہ فوکس کیجئے جو آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، جن کو آپ خود افورڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اب ایسا نہیں کیا تو یقین کیجئے 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد آپ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن آپ سے منسلک جو لوگ ہیں انہوں نے تباہ و برباد ہو جانا ہے. اگر اسی طرح سے ہر فرد اپنی اپنی جگہ ایک مضبوط یونٹ ڈیولپ کر لیتا ہے تو وہ مضبوط یونٹس ایک مضبوط چین کی شکل اختیار کریں گے. لیکن اگر ایک یونٹ مضبوط ہے اور اس کے ارد گرد کے 10 یونٹس ویک ہیں تو وہ چین کبھی بھی مضبوط نہیں بن سکتی. تو میری آپ سب سے انفرادی طور پہ گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ، اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ فوکس کریں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہٹا لیں. صرف یہ دیکھیں کہ آپ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں، اپنے تئیں آپ کیا قدم اٹھا سکتے ہیں، اپنے تئیں آپ اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ اور اسٹیبلائز کر سکتے ہیں تمام ڈائمنشن میں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر جلدی کسی اور بات کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے گی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. آپ سب کے لیے دعا گو. ڈاکٹر صابر خان.